الحمد لله الذي أبدع الخلق والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم تمامی کو معلوم ہے، یہ گزرنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، اور آج الحمدللہ 12ویں تراویح ہم تمام کو نصیب ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو آئندہ بھی اسی طریقے سے نماز تراویح پڑھنا نصیب فرمائے، روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک و مسعود مہینہ ہے، جس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، نماز تراویح پڑھے جاتے ہیں، اور جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب دولت بنایا ہے، ان کے لیے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ غور کیجئے، مذہب اسلام میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ بھی دینا فرض ہے، اور زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے جس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب ثروت بنایا ہے، مقررہ مقدار میں مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سال اپنے مال کا حساب لگا کر اس کا 40واں حصہ جو شریعت نے مقرر کی ہے راہ خدا میں خرچ کرے، یعنی زکوٰۃ ادا کرے، مسلمان غریب فقیر مسکین کو دے۔ اور آج موجودہ دور میں زکوٰۃ کے رقم کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ مدرسہ عربیہ ہے۔ مدرسے میں زکوٰۃ کی رقم دینے سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، علم دین حاصل کرنے والے بچوں کے لیے علم دین کے حاصل کرنے کا ایک سبب بنتا ہے، اور دوسرے، زکوٰۃ کے مال کو جو عربی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہوتے ہیں اس زکوٰۃ کے رقم کو کھا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں تو اس کا اور بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم تمامی کو معلوم ہے، مدرسہ فیضان غریب نواز جو ایک عارضی طور پر کسی دوسرے کی جگہ پر چلائی جا رہی ہے،
جو آج ہمارے زکوٰۃ کے رقم کا زیادہ حقدار ہے، یہاں پر الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو کپڑے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً بچوں کے درمیان انعامی مقابلے کروائے جاتے ہیں، اس موقع پر بچوں کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اور اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماشاء اللہ جو محلے کے یا کسی دوسری جگہ کے بھی کوئی لاچار مجبور دکھ جاتے ہیں تو منتظمین کے ذریعے سے ان کا بھی تعاون کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، جہاں تک میرا پیغام پہنچے، میں تمام اہل خیر حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مدرسہ فیضان غریب نواز کی طرف برائے مہربانی توجہ فرمائے اور اپنے زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے اس مدرسہ فیضان غریب نواز کا پرزور طریقے سے تعاون کرے، تاکہ آج یہ مدرسہ جو عارضی طور پر کسی دوسری جگہ پر ہے، کل مستقل جگہ پر قائم ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگو نماز ادا کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ غور کیجئے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، تم میری عبادت و بندگی میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہ کرو۔ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر بدنی عبادت کا ثبوت فراہم کرو، اور زکوٰۃ دے کر مالی عبادت کا ثبوت فراہم کرو۔ اور رب کائنات قرآن پاک میں آگے ارشاد فرماتا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہولناکی ہے، بہت بڑی برائی ہے، جو راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اور وہ آخرت کے منکر اور کافر ہیں۔ حضرات غور کیجئے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرکوں، کافروں سے تشبیہ دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں بلکہ کافروں، مشرکوں کی صفت ہے۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جو برا انجام ہوگا، ان کو اتنے سخت عذابات پہنچائے جائیں گے کہ جن کو سننے کے بعد انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ دہل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے پیارے نبی
صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے کہ قیامت کے دن ان کے لیے ان کے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس مال سے اس کی پیشانی، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ تو وہی تمہارا مال و دولت ہے جس کو تم نے محبت کے ساتھ اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کردہ مال و دولت کا مزہ چکھو۔ غور کیجئے، جو مال راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، جس مال کا زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے، وہ مال ہمارے لیے زحمت ہی زحمت ہے، ہمارے لیے پریشانی کا، مصیبت کا سبب ہے، اور جس مال کا زکوٰۃ ادا کیا جائے، جس مال کو راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ مال ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور وہی مال ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ شاعر فرماتے ہیں، ہرچ داری خرچ کن در راہ وہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ تو اللہ نے ہم کو جو مال و دولت عطا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے، اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے، اس مال کو راہ خدا میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے ہم کو صاحب ثروت بنایا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو ہم اپنے اس مال کا حساب لگا کر 40واں حصہ یعنی 40 روپے میں 1 روپے راہ خدا میں زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں۔ جو لوگ دنیاوی مال و دولت کو پانے کے بعد خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس واقعہ کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت ثعلبہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، جو بہت ہی تنگ دست اور بہت ہی مفلوق الحال تھے، یعنی بہت ہی غربت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن غربت میں ہی رہ کر ان کے دل میں جو ایمان کی پختگی تھی، خدا کا جو خوف تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا، فوراً اذان سنتے ہی حضرت ثعلبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آتے اور نماز کی ادائیگی فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے، اور جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر دیتے، حضرت ثعلبہ اٹھ کر کے چلے جاتے تھے، مسجد میں ٹھہرتے نہیں تھے۔ کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ثعلبہ صحابی روزانہ آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز آ کر کے پڑھتے تو ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ جو ہی سلام پھیرتے ہیں اٹھ کر کے چلے جاتے ہو، مسجد میں ٹھہرتے نہیں ہیں، دعا میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سنا، اور جب دوسرے وقت کی نماز کا ٹائم آیا، جو ہی ثعلبہ مسجد میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تمہارے بارے میں مجھے شکایت ملی ہے، ایسا کرو آج نماز کے بعد ٹھہر جانا، اور کیا بات ہے میں تم سے پوچھوں گا۔ جب نماز ہو گئی، ثعلبہ رکے رہے۔ ثعلبہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر کے پوچھے، یا اے ثعلبہ بتاؤ سے نکل کر کے چلے جاتے ہو، دعا میں شریک نہیں ہوتے ہو، مسجد میں ٹھہرتے نہیں ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پوچھا، ثعلبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور حضرت ثعلبہ رو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، بہت ہی زیادہ غریب ہوں، اور میرے پاس صرف ایک ہی کپڑے ہیں جسے پہن کر کے آتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور نماز کا وقت
گزر جانے کے خوف سے آپ کے سلام پھیرتے ہی میں مسجد سے نکل کر کے چلا جاتا ہوں، تاکہ میں اسی کپڑے کو اتار کر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں تو میری بیوی بھی اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھتی ہے۔ نماز کے وقت گزر جانے کے خوف سے سلام پھیرتے ہی میں مسجد سے نکل جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ان کو دعائیں دیے، لیکن حضرت ثعلبہ اب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حال پوچھ ہی لیا تو ان سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنگ دستی سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، غربت سے بہت زیادہ جو ہے پریشان ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے امیری کی دعا فرما دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے۔ حضرت ثعلبہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میرے لیے امیری کی دعا فرما دیجئے۔ 2 مرتبہ ریکویسٹ کیے، 3 مرتبہ ریکویسٹ کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے، ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، لیکن ثعلبہ مانے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار جب ضد کیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند درہم ان کو عطا فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ ثعلبہ جاؤ بازار سے بکریاں خرید کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ اور جب حضرت ثعلبہ بازار گئے، بکری خرید کر کے لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعائیں فرما دی۔ اب برکت کی دعا فرمانا تھا کہ حضرت ثعلبہ کے یہاں بکریوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اب جوں ان کے یہاں بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی، وہی پانچ وقت کی نماز آ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ جب بکریاں زیادہ ہو گئی 4 وقت کی نماز پڑھنے لگے، پھر وقت گزرا، پھر بکریاں زیادہ ہو گئی، پھر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 3 وقت کی نمازیں آ کر کے پڑھنے لگے۔ المختصر یہ کہ جو مال میں بڑھوتری ہوتی گئی، بکریاں بڑھتی چلی گئی، ان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی گئی اور آخرت کا ڈر نکلتا گیا۔ آخرکار 5 وقت کی نمازوں کو انہوں نے گول کر دیا۔ 5 وقت کی بھی نمازوں کے لیے بھی ان کو آنے کے لیے، 1 وقت کی بھی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے مسجد نبوی شریف میں آنے کی ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی۔ آخرکار وقت گزرتا گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی کہ ان کو مدینہ منورہ میں بکریوں کو رکھنا مشکل ہو گیا۔ اب کیا کیے، مدینہ منورہ کو چھوڑے جنگل کا راستہ اختیار کیے، جنگل میں جا کر کے رہنا سہنا شروع کر دیے، بکریوں کو دیکھ ریکھ کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ جو مومن ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز کی بھی ادائیگی کرے اور جو مالک نصاب ہے وہ اپنے مال کا زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو روایتوں میں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ثعلبہ کے پاس بھیجے اور ان سے کہلوایا کہ اے ثعلبہ تم مالک نصاب ہو چکے ہو، تم پر زکوٰۃ فرض ہے، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثعلبہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ ثعلبہ نے بالکل انکار کر دیا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا، اپنے مطلب دنیاوی جو ہے بہانہ بازی کیے۔ پھر آخرکار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آ گئے، اور واپس تشریف لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا ماجرا سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں میں آنسو میں بھرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ میں نے کہا تھا تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، لیکن اے ثعلبہ تم نہیں مانے اور تمہارے پاس اتنے مال آ گئے، اتنے مالدار ہو گئے ہو کہ آج تم سے خدا بھی ناراض ہو گیا ہے، خدا کے رسول بھی ناراض ہو گئے ہیں، اور تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب جو ہے وقت گزرتا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے۔ جب پردہ فرما گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ثعلبہ زکوٰۃ کے مال کو لے کر کے کچھ چند بکریوں کو لے کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ
یا امیر المومنین ہمارے طرف سے اس مال کے زکوٰۃ کے مال کو جو ہے آپ قبول فرما لے۔ تو حضرت ثعلبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثعلبہ جس زکوٰۃ کے مال کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ٹھکرا دیا، میری کیا مجال کہ میں اس کو قبول کر لوں، لے جاؤ، تمہارے مال کی زکوٰۃ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، وہ جو ہے لے کر کے چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردہ فرما گئے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو ثعلبہ پھر بکریوں کو لے کر کے آئے اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المومنین ہمارے طرف سے زکوٰۃ کے مال کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ثعلبہ جس کے مال کے زکوٰۃ کے مال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر دیا ہو، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول نہیں کیے ہوں، میری کیا مجال کہ میں اس کو قبول کر لوں۔ اے ثعلبہ تمہارے زکوٰۃ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لے کر کے جا سکتے ہو۔ چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ اب وہ بکریوں کو لے کر کے گئے اور پھر جنگل میں جانے کے بعد اس قدر روئے، اتنا زیادہ روئے، روتے روتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی کوئی نماز جنازہ تک پڑھانے والا نہ ہوا، اور ان کے جنازے کو کوئی دفن بھی نہیں کیے، یہاں تک کہ ان کے لاش کو چھیل کے ہوئے نوچ کر کے کھا گئے۔ تو یہ ہے مال کی محبت۔ جو انسان مال سے محبت کرتا ہے تو ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی جو ہے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، پروردگار عالم ہمیں مال و دولت عطا فرمائے، تو اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں، میں ان سے پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی مدرسہ فیضان غریب نواز کی طرف توجہ فرمائیں اور مدرسے کا اپنے زکوٰۃ کے مال سے، صدقات کے مال سے، فطرے کی رقم سے بھرپور تعاون کرے، تاکہ یہ مدرسہ جو ابھی فی الوقت عارضی طور پر ہے، دوسرے کی جگہ پر ہے، کل کے دن مستقل جگہ ہو جائے۔ الحمدللہ مدرسے کے منتظمین نوجوان بھائی، جن کے اندر جذبہ تو اللہ نے بہت دیا ہے، بہت حوصلہ ہے، لیکن مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے کہ اپنی ذاتی رقم سے مدرسے کو چلا سکے، لیکن ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں۔ میں تمام نوجوانوں کے اس حوصلے کو سلام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام نوجوانوں کے حوصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بلند عطا فرمائے، اور بھی اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر کے سنت کا کام کرنے کی، دین کا کام کرنے کی تمام کو توفیق عطا فرمائے، تمام کے عمروں میں، کاروبار میں، روزی روزگار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر عطا فرما، یا اللہ ہم سے دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں جو بھی گناہ صغائر گناہ کبائر ہوئے ہوں، یا اللہ ہم تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے صدقے سے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے توبے کو قبول فرما، آئندہ تمام گناہوں سے نفرت کرنے کی، بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، تیری رضا اور خوشنودی والا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے ناراضگی والے کاموں سے اللہ ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما، عقائد حق، عقائد اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوبین مقبولین بندوں کے مشن کو یا اللہ، بزرگان دین کے مشن کو یا اللہ ذوق و شوق کے ساتھ ہم تمام کو یا اللہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کے عمروں میں، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین
نماز عشاء کے لیے حاضر آئے، یا اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرما لے، یا اللہ تمام کے نماز عشاء کے ادا کرنے کو قبول فرما لے، یا اللہ جو حضرات حاضر نہیں آ پائے یا اللہ ان کے دلوں میں بھی نماز کی محبت پیدا فرما، یا اللہ انہیں بھی ذوق و شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو صاحب ثروت ہیں پروردگار عالم انہیں تیری رضا کے لیے یا اللہ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، فطرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک کارسازہ بندہ نوازا ہم تمام کو تیری رضا اور خوشنودی والا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھاوے سے ریاکاری سے یا اللہ نام و نہاد سے یا اللہ ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما، یا اللہ اس مصلح کو اس مدرسے کو روز بروز ترقی عطا فرما، شہرت نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں کو یا اللہ اس مصلح کی طرف مائل فرما دے، یا اللہ اس مصلح کے لیے پروردگار عالم غیب سے مسجد کی جگہ ملنا نصیب فرما دے، یا اللہ مسجد کے مستقل طور پر مسجد کی جگہ قائم ہونا نصیب فرما دے، یا اللہ مسجد کے جگہ کے ملنے میں جو بھی رکاوٹ ہوں تمام طرح کی رکاوٹوں کو دفع عطا فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت عطا فرما، یا اللہ بدنگاہوں کی بدنگاہی سے حفاظت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی نوجوانان یا اللہ اس میں دام دل میں سکھنے یا اللہ جانی مالی یا اللہ تعاون کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تمام کی کوششوں کو تمام کی محنتوں کو قبول فرما، آئندہ اور بھی جذبے کے ساتھ تمام کو یا اللہ مدرسے کی خاطر مصلح کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام کے ہاتھوں پاؤں میں طاقت و قوت و نصیب فرما، تمام کے عمروں میں روزی روزگار میں برکت عطا فرما، تمام کے گھر و بار میں اعلیٰ سلامتی نصیب فرما، تمام کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں صرف اپنا محتاج رکھ، دنیا کی تمام محتاجی سے اللہ حفاظت عطا فرما، عزت و وقار والی زندگی نصیب فرما، ذلت و رسوائی والی زندگی سے اللہ حفاظت عطا فرما، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ۔ کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کس شان سے یہ نکل جائے دم، سنگے در پہ تمہارے
دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر مدینے میں سب کو بلا لیجئے پھر مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے میرے غوث الورا اے امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود